کچھ دیر پہلے ہی میری بیوی نہا کے نکلی تھی اور اب میں اس کی بھیگتی ہوئی کمر کو دیکھ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ہاتھ بڑھاؤں اور اسے اپنے قریب کر لوں، لیکن کچھ مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے اپنا حق وصول نہیں کر سکتا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہکتا تو تھا لیکن اپنے قدم اس کی جانب نہیں بڑھاتا تھا۔ ابھی بھی اس کے بالوں سے ٹپکتا ہوا پانی، اس کی کمر کی نزاکت اور اس کا خوبصورت وجود مجھے بہکا رہا تھا، لیکن میں نے ایک قدم بھی اس کی جانب نہیں بڑھایا تھا، بلکہ بار بار اپنی نظروں کو چرا رہا تھا کہ کہیں میرا دل بے ایمان نہ ہو جائے۔ کیا کرتا؟ کچھ ایسی مجبوریاں ہمارے درمیان حائل تھیں کہ جن کی وجہ سے میں اس سے کبھی بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ بار بار میری نگاہیں اسی کی جانب بھٹک رہی تھیں اور شاید شیشے کے پار یہ بات اس نے بھی نوٹ کر لی تھی، اسی لیے نظر بھر کے اس نے میری جانب دیکھا تھا اور پھر بستر پہ پڑے اپنے دوپٹے کو اٹھا کے اپنے شانوں پہ پھیلا لیا۔ اپنی خوبصورتی کو مجھ سے چھپاتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور میں بس بے خود سا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی، کیا ہو جاتا اگر وہ مجھ پہ اپنی نظریں کرم کر دیتی، میری محبت کے بدلے میں محبت کا اظہار کرتی۔ پچھلے 2 مہینے میں جو بے چینی اور بے قراری میرے اندر پیدا ہوئی تھی، اس نے نہ صرف میری راتوں کی نیند اڑائی تھی بلکہ میں دن میں بھی سارا وقت بے چین اور پریشان ہی رہتا تھا۔ اب بھی اسے دیکھ لینے کے بعد دل ایسا بے قرار ہوا کہ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی بستر پہ لیٹے رہنے کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پیچھے کچن میں پہنچ گیا۔ اس کا دوپٹہ کچن کے دروازے کے ساتھ ہی بنے ٹائل پہ رکھا ہوا تھا اور وہ بے نیاز سی اپنے آپ میں مگن کچھ گنگناتے ہوئے کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے اسے پکارا، مہرو آج کیا پکا رہے ہو؟ میری آواز پر وہ بے اختیار ہی پلٹی تھی اور پھر میں اس کی خوبصورتی میں کھوس آ گیا۔ اس نے فوراً سے مجھے دیکھتے ہی اپنا رخ بدلا کیونکہ اس کے پاس دوپٹہ نہیں تھا۔ پھر آہستگی سے کہنے لگی کہ آپ کی پسند کا پلاؤ بنا رہی ہوں، ساتھ میں کسٹرڈ بھی بنا دوں گی۔ اس کی بات سنتے ہی میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ میری ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھتی تھی، میری پسند ناپسند کا ہر بات کا اسے احساس رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی نہ جانے کیوں ایک خاص قسم کی دوری ہمارے درمیان میں موجود تھی۔ میں نے آہستگی سے باورچی خانے میں قدم رکھے اور اس کے پیچھے ہی پہنچ گیا۔ اس نے میری موجودگی کو محسوس تو کیا لیکن پلٹ کے نہیں دیکھا۔